ام تريدون آیت نمبر 108 108 ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم چاہتے ہو، کیا تريدون تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، تمہارے رسول سے، کیا تم تمہارے رسول سے سوال کرنا چاہتے ہو، کما سئل موسیٰ من قبل جس طرح سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کے سوالات بنو اسرائیل کرتے تھے کیا تم اس طرح سے کرنا چاہتے ہو؟ اب یہ کیا ہے، یہ تکمیل ہے، یہ ما ننسخ من آیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نشانیاں بناتا ہے. نشانیاں لوگ کو ایمان کی طرف لانے کے لیے جب وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، تو وہ اللہ کی توحید کی طرف جاتے ہیں. جب وہ قرآن میں غور کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غور کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اللہ کی نشانی ہے، قرآن کریم کی ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، آسمان اور زمین اور یہ سارے چیزیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے نشانیاں بھی بناتا ہے، نشانیاں عطا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ انبیاء کو معجزات بھی عطا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، معجزات عطا کرتا ہے. مگر بنو اسرائیل کیا کیے تھے، جتنے کیا کہتے ہیں جتنے نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کیے تھے اس سے ہٹ کر سوال کرتے. اب یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کے تحت روی ان قریشا قالوا یا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا ووسع لنا ارض مکہ فنوحوا ان یقترحوا علیہ الآیات. روایت میں آتا ہے کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے کہ ہم کو یہ جو صفا اور مروہ ہے نا، دو پہاڑ ہیں نا جہاں پر سعی کرتے ہیں، ایک تو طواف ہوتا ہے اور دوسرا سعی ہوتا ہے عمرہ اور حج کے موقع پر، تو ایک پہاڑ کا نام صفا ہے اور ایک پہاڑ کا نام مروہ ہے. تو صفا پہاڑ اس زمانے میں کافی اونچا تھا، ابھی تو کاٹ کر بہت چھوٹا کر دیے پہاڑ کو، لیکن بڑا اونچا پہاڑ تھا. اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو، اجعل لنا الصفا ذهبا، ہم کو صفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دو. اگر یہ نشانی بتاؤ، آپ اللہ کے اگر نبی ہے تو ہمارے کو یہ نشانی کر کے بتاؤ، یہ پہاڑ کو سونا بنا دو. ووسع لنا ارض مکہ، اور سرزمین مکہ سٹی کو ہمارے لیے بڑی بنا دو، بڑی سٹی کو بڑی کر دو. دیکھو کیسے عجیب سوالات تھے. یعنی ان کو حضور کو نبی ماننے کے لیے اپنا دنیا کی پروفٹ چاہیے تھا، ان کو پتھر سونا بنا دینا، اور ان کا جو سٹی ہے آلریڈی وہ کیا کہتے ہیں عرب کی سرزمین پہ بڑی سٹی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کو اور بڑی بنا دینا چاہتے تھے، یعنی اپنی حکومت اور اپنے دولت کو بڑھانا چاہتے تھے. فنوحوا ان یقترحوا علیہ الآیات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آ گئی، ان کو منع کر دیا گیا کہ اللہ کی نشانی کیسا ظاہر کریں گے نبی، وہ کیا کہتے ہیں تم تجویز نہیں پیش کرنا، تم مت دو ہم کو مشورے، تمہاری ایڈوائز کے مطابق اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی. کما اقترح قوم موسیٰ علیہ حین قالوا اجعل لنا الہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے فرعون سے بچا کر بنو اسرائیل کو ندی کے دوسری طرف لے کر چلے گئے تھے اور ان کو بسا دیے تھے، تو دیکھے وہاں پر دوسرے لوگ تھے جو مختلف چیزوں کی پوجا کر رہے تھے، کوئی درخت کی پوجا کرتا، کوئی پتھر کی پوجا کرتا. تو انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے ایک خدا لا کر رکھ دو نا، ہم اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ یعنی قوم کے اٹھ پٹانگ مطالبات، قوم کو ایسے نشانیاں چاہیے جو ان کے من موافق ہو، اس سے ممانعت کیا جائے. اور اس طرح کے سوالات کرنا، انبیاء پر معترضانہ انداز میں اپنے من موافق سوالات کرنا، اور اپنی ان کے سوالات اور ان کے معجزات کے اندر اپنی خواہشات کی تکمیل کی خواہش رکھنا، یہ کفر ہی ہے، یہ کفر ہے اور یہ راہ راست سے بھٹک جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اب تمہارے رسول سے اسی طرح جس طرح سے موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا تم سے پہلے. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو تبدیل کر لے گا، ایکسچینج کر لے گا کفر کو ایمان سے، یعنی اپنے پاس کا ایمان دے کر کفر کو لے لے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو پس تحقیق کہ اس نے برابر میانہ جو راستہ ہے، صحیح جو راستہ ہے، وہ راستے سے وہ بھٹک گیا. اس کے تحت حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ایک
نصیحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صاحبو تم بھی علماء سے غیر ضروری باتیں نہ پوچھو، جس طرح سے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے اٹھ پٹانگ سوال کرتے تھے، یا قریش کے بعض کیا کہتے ہیں کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے، اس طرح سے تم بھی اپنے علماء سے غیر ضروری غلط سلط باتیں نہ پوچھا کرو، تم بھی علماء سے غیر ضروری باتیں نہ پوچھو، ایمان اجمالی پر جمے رہو، اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، قرآن کو مانتے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ہی عبادت ہوتی ہے، یہ جو بنیادی باتیں ہیں، یہ بنیادی باتوں کو جان لو اور اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور اچھے اعمال کرتے چلے جاؤ۔ اتنی ڈیٹیل میں جانا اور اتنی باریکی میں ایک ایک سوال کرنا جن سوالات سے ہم کو کرنا کچھ نہیں ہے، اتنی ڈیٹیل میں جانا اور غیر ضروری سوالات کھڑے کرنا اور خود بھی شبہ میں اور شکوک میں پڑنا اور دوسروں کو بھی شک میں ڈال دینا، یہ شبہات پیدا کرنے سے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور عمل کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ ناحق شبہات میں پڑھ کر ایمان کھو دو گے، یہ بڑی گمراہی ہے۔ جس طرح سے اقوام اس طرح کے سوالات کر کے گمراہ ہوئے، سواء السبیل سے گمراہ ہو گئے، اس طرح سے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے اگر اس طرح سے کرو گے تو۔